تو یہ جب آپ نے غار ثور کو نوازا تو کفار تو پیچھے چلے نا جی، آگے جا کے اللہ کی قدرت تھی، وہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ غار کے منہ پہ آ گئے حضرت، لیکن وہ یہ سوچ کے واپس لوٹ گئے کہ اگر غار کے اندر کو جاتا تو پھر یہ جالا ٹوٹ جانا چاہیے تھا، یہ جالا ختم ہونا چاہیے تھا، پھر یہ انڈے ٹوٹنے چاہیے تھے۔ یہ جالے کا ہونا، کبوتری کے انڈوں کا سلامت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غار کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ واپس آ گئے، لیکن رہے جستجو میں۔ یہ لکھا ہے جی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو نا یہ کھانا دینے اوپر غار ثور شریف میں جایا کرتی تھی۔ کسی کافر نے دیکھ کے نا مخبری کر دی اور اس نے جا کے ابو جہل کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے ابو بکر کی بڑی بیٹی اسماء رات کو نا کھانا لے کے جاتی ہے۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ لے کے کہاں گئی، اگر تو اس سے اگلوا لے تو تجھے پتہ چل جائے گا ابو بکر اور محمد علیہ السلام کہاں ہیں۔ اب جی یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جی، ابو جہل آیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ حضرت، اور صدیق اکبر حضرت کو یہ جو ابو جہل ہے یہ کو میری طرح کا نہیں تھا، یہ لکھا ہے یہ منحوس اس قدر قوی الجثہ کافر تھا کہ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے مکہ شریف میں، کیا کہ یہ اونٹ کی کھال زمین پہ رکھ کے نا اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور جتنے اس وقت کے نوجوان تھے نا ان کو کہتا تھا اوئے میرے تھلو کھال کھینچو۔ یہ اتنا منحوس قسم کا کافر تھا کہ کھینچ کھینچ کے کھال پٹ جایا کرتی تھی لیکن کھال کھینچی نہیں جاتی تھی، یہ اتنا تگڑا کافر تھا۔ یہ آیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک علیہ السلام کا پتہ پوچھنے۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، وہ اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا۔ اب یہ پورا پریشر ڈال کے نا پورا روڈ ڈال کے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہتا ہے اسماء مجھے کسی نے بتایا ہے تو رات کے اندھیرے میں محمد علیہ السلام اور اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا دینے جاتی ہے، بتا کہاں ہیں وہ دونوں۔ تو ظاہر ہے جی حکمت عملی سے کام لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ لکھا ہے جی اس نے دوسری بار نہیں پوچھا اور اس نے پورے زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا حضرت۔ لکھا ہے وہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ان کی جو کان کی بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے نا تو ان کے رخسار میں پیوست ہو گئی حضرت، اور ایک تو خون کا فوارہ چھوٹا اور دوسرا تھپڑ کے زور سے سیدہ اسماء وہ گری جا کے حضرت۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا حضرت جی، تھیں بھی بچی پھر تھیں بھی فیمیل، اٹھ کے آگے سے کیا کہتی ہے ابو جہل دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بتاتی ہوں کہاں ہے محمد علیہ السلام اور میرے والد، لیکن قربان جاؤں جی اس کے مصطفیٰ کے رنگ پہ بھی حضرت جی۔ لکھا کھڑی ہو گئی ابو جہل کے سامنے اور کہتی ہیں ابو جہل پہلی بار حکمت سے کام دیا، تجھے بتایا نہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، پہلی بار میں نے حکمت عملی سے کام لیا، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے دونوں کہاں ہیں، آج ذرا پوچھ کے بتا، مجھے پتا ہے کہاں ہے، آج ذرا پوچھ کے بتا، میں دیکھتی ہوں تیرے کفر میں زیادہ طاقت ہے یا عشق مصطفیٰ میں زیادہ طاقت ہے۔ ابو جہل رو پڑا حضرت، وہ کہتا ہے محمد کی محبت نے عورتوں کو بھی اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ ہمیں پتا ہے، ذرا پوچھ کے بتا۔ تیرے امتحان تو انہوں نے دیے ہیں، تے آئی کا کرنی ہے، امتحان تو انہوں نے دیے ہیں، کوئلوں پہ لٹائے گئے، تھپڑ انہوں نے کھائے، درمیان میں رکھ کے ان کو چیر دیا گیا حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے تے پتر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرے پھر حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ یہ ماحول دیکھ کے بڑے دکھ سے ایک بات کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ساڈے وڈے وہ سن جنہاں نے لوہے دے چنے چبے اور اسی مکھن کھاندے ہیں بھی دند کس دے نے حضرت ہے۔ اس لیے حضرت جب موقع بنے، جب کوئی موقع، جب کوئی موقع بنے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرو حضرت، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لینے کے حوالے سے بخل سے کام نہ لیا کرو۔ میں حضرت اکثر کہتا ہوں کہ میں کبھی مطالعے کے لیے کتاب کھول کے بیٹھوں تو شرم آتی ہے اور میں مارے شرم کے کتاب بند کر دیتا ہوں۔ وہ کیا تھے حضرت جی، اور اسی پتہ نہیں کتوں آ گئے حضرت۔ یہ لکھا ہے جی جب یہ جنگ احد شریف لڑی گئی نا، اسے ایک دن پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ دوسرے صحابی تھے حضرت سیدنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نا یہ ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں حضرت، اور صحابہ میں سے ان کو یہ شرف بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا تھا، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ فدا حضرت ہیں، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ۔ یہ حضرت آپ کو اللہ پاک لے جائے نا مدینہ پاک، تو جو مدینہ پاک کا پرانا وہ ریلوے اسٹیشن ہے، اس کو نا انہوں نے وہ میوزیم بنا دیا حضرت، اور اس میں جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کمان پڑی ہوئی ہے، جس کے لیے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام تیر پکڑاتے جاتے اور یہ چلاتے جاتے، نبی پاک علیہ السلام تیر پکڑاتے جاتے، یہ چلاتے جاتے، سلسلہ تب بھی رکا جب پیچھے سے تیر ختم ہو گئے حضرت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا، سعد تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ نہیں عرض کی محبوب میں تھک گیا ہوں، جو لکھا تقریباً 70 یا 72 تیر فائر کیے انہوں نے، کوئی بابا جی دا واڑا نہیں حضرت 70-72 تیر چلانا حضرت، انہوں نے نہیں عرض کی محبوب میں تھک گیا ہوں بس کرو، نہیں، آپ پکڑاتے جاتے، یہ تیر چلاتے جاتے، نہیں رکے، یہ سلسلہ تب رکا جب پیچھے سے تیر ختم ہو۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا، سعد تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں، اور یہ رشتے میں نبی علیہ السلام کے ماموں لگتے تھے، اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو قربان جاؤں جی شان صحابہ پہ حضرت، قربان جاؤں حضرت ان کی وفاداریوں پہ۔ اور آج ایسا وقت آیا حضرت جس کو نہ اپنی اماں کا پتہ ہے نہ اپنے ابے کا پتہ ہے، وہ حضرت بھی صحابہ پہ بھونک رہا ہے حضرت۔ ہاں حضرت ایسے لوگ صحابہ پہ بھونکتے ہیں جن کو نہ اماں کا پتہ ہوتا ہے نہ ابے کا پتہ ہوتا ہے حضرت، جن کا خون صاف ہوں، جو حلالی ہوں، وہ اہل بیت کے بھی وفادار ہوتے ہیں، وہ صحابہ کے بھی وفادار ہوتے ہیں۔ یہ گندے خون کا کام ہے حضرت جی، نبی پاک علیہ السلام کے وفاداروں پہ بھونکنا حضرت جی۔ یہ جس کا خون صاف ہوگا، جس کی ماں چنگی ہوگی، جس کا باپ چنگا ہوگا، وہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ اتنے تو حضرت ہی اپنے ابے دے یار دا لحاظ نہیں ہے، میرے ابے دا یار ہے، تینوں اپنے ابے دے یار دا لحاظ ہے تو تجھے اپنے نبی کے یاروں کا کوئی لحاظ نہیں رہا ہے۔ یہ نبی کے یاروں پہ وہی دلیر ہوگا حضرت جس کا خون صاف نہیں ہوگا حضرت، صاف خون والا جرأت کر ہی نہیں سکتا کبھی حضرت اس طرح۔ تو یہ جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ کمان پڑی ہوئی ہے آج بھی، اور میں حضرت وہ گناہگار اس کمان کے نا ساتھ کھڑا ہوا، اللہ میرا قد تقریباً 5 فٹ 10 انچ ہے حضرت، لیکن وہ کمان شریف مجھ سے بھی اونچی تھی۔ میں نے کہا کتنا قد مبارک ہوگا جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر حضرت دوسرا کام یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا بھی دی۔ دعا کیا دی؟ اے میرے رب، آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے حضرت جی، جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت۔ اور پھر حضرت جی جرنیل صحابی تھے یہ انہوں نے ایران فتح کیا تھا حضرت جی، اور مصر فتح کیا جناب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جرنیل صحابی تھے حضرت جی۔ یہ میرے خیال سے چائنا میں مزار ہے جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ جرنیل صحابہ تھے حضرت جی، قربان جاؤں جی۔ تو یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ جب بڑھاپا آیا نا تو ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی حضرت، اور انہوں نے پھر ظاہر ہے جب آنکھیں نہیں رہیں تو جنگ کہاں کیسے لڑنی ہے، انہوں نے پھر جنگ چھوڑی اور انہوں نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر لی حضرت۔ تو وہ لکھا ہے جی حج کے ایام تھے، کبار صحابہ اکٹھے ہوئے، اور وہ صحابی حضرت جنہوں نے اپنی تلوار سے جناب سعد کو کافروں کی گردنیں اڑاتے دیکھا تھا، انہوں نے کیا منظر دیکھا، جب تک کوئی جناب سیدنا سعد کی انگلی نہ پکڑے تو چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو سب صحابہ کہنے لگے جناب سعد سے، حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ جگہ وہ ہے کہ جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود وہ ہیں کہ جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے حضرت جی؟ یہ دیکھو جی، اس کو کہتے ہیں بندگی، ہم نے تو بندگی کا مزہ ہی نہیں چکھا حضرت جی۔ ارے حضرت آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے جی، ہیں جی، اور اسپیشل جس کے پاس ہوں اور چلی جائے تو وہ تو پھر اور تکلیف دینے والی چیز ہے، جس نے یہ رنگ دیکھے ہوں اور پھر اس سے وہ نور چھین لی، اس کا وہ نور چلا جائے تو کہا ساتھ آنکھیں کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ آئے ہائے، آگے سے فرمانے لگے، وہ مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ جنہوں نے کہا نا کہ حضرت اکھاں نہیں مانگ دے، فرمایا مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ تو سب نے عرض کی جناب سعد، ظاہر اللہ نے اندھا کیا ہے۔ فرمایا اگر وہ سعد کو اندھا کر کے راضی ہے تو پھر سعد بھی اندھا رہ کے راضی ہے۔
ہم نے کیا بندگی کی ہے؟